السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے وحشت زدہ محبت، جس کے رائٹر ہیں H.A. چودھری۔ تو آج ہم نے پارٹ 1 ریڈ کرنا ہے، تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ ہر طرف گہما گہمی کا عالم تھا، پورا گھر روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ بہت بڑا اعلیٰ درجے کا گھر تھا یا کوئی بنگلہ، جو بھی تھا کسی شہنشاہ کے مزاج کا تھا۔ ہراج جگمگ کرتی ہوئی روشنیوں نے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ یقیناً آج کوئی بڑی تقریب تھی جو اس قدر ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ ہاں جی، آج شازل شاہ، جسے سب خان کہہ کر بلاتے تھے، کی لاڈلی بہن ثانیہ کی شادی تھی۔ شازل خان 27-28 برس کا پرسنالٹیڈ نوجوان، لیکن انتہائی رعب دار شخصیت، تنی ہوئی مونچھیں، آنکھوں میں عجیب سی دہشت، سناٹے دار آواز، نفرت، انا، غصہ اور سخت پن نے لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیا تھا، جس میں ہمدردی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ وہ بہت بڑا بزنس مین تھا، لیکن کسی خطرناک ویلن سے کم نہیں تھا۔ اتنا با اثر شخص تھا کہ بڑے بڑے عہدیدار اس کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے اعلیٰ گریڈ کے ایک افسر کو تھپڑ مار دیا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ پولیس، سیاست، مافیا، ہر جگہ اس کی پہنچ تھی۔ کرائم کی دنیا میں خان کا نام چلتا تھا، کسی کو مارنا اس کے دائیں ہاتھ کا کام تھا، اس لیے کوئی بھی خان سے الجھتا نہیں تھا۔ بے باک، بے خوف، سنگ دل خان کے دل میں کہیں نرم گوشہ ضرور تھا، جسے اس کے عیبوں نے دبا رکھا تھا۔ خان کی لائف سٹائل میں بڑا گھر، بڑی گاڑیاں، بہت سارے ملازم جو کسی 7 اسٹار ہوٹل کی ویٹرس کی طرح ڈریسنگ کیے ہوئے ہمدن گوش کھڑے ہوتے تھے۔ اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے تھی، اس لیے ذرا سی غلطی پہ اس کا پاڑا 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا تھا۔ سب کی شامت آ جاتی تھی، پورے گھر میں خان کی گرج دار آواز گونجتی تھی۔ ان سب کے باوجود خان اپنی بہن سے دل و جان سے پیار کرتا تھا، جان چھڑکتا تھا ثانیہ پہ۔ ایک وہی تھی جو اس سے جھگڑ بھی لیتی تھی، لڑ بھی لیتی تھی، ضد بھی کرتی تھی، لیکن آج تک خان نے اسے کبھی ڈانٹا نہیں۔ ہمیشہ کہتا تھا، تم تو گڑیا ہو میری۔ پوری دنیا میں بس ایک ہی لڑکی خان کو اچھی لگتی تھی، وہ تھی اس کی بہن۔ دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں تھی، کوئی ایسی خواہش نہیں تھی جو پوری نہ ہوئی ہو۔ ثانیہ کے لیے کل کائنات اس کا بھائی ہی تھا، وہ بھی بہت پیار کرتی تھی بھائی سے۔ کبھی کبھی جب زیادہ پیار آتا تو خود کھانا بناتی تھی، بے تکی، نمک مرچ سے بھرپور کھانا، جسے کوئی کھا نہیں سکتا تھا۔ لیکن خان اس سے بھی سب ملازموں کو کھڑا کر کے تالیاں بجواتا اور کہتا، ایسے بنتا ہے کھانا، کبھی تم لوگوں نے بنایا ایسے؟ جس پر سبھی ملازم منہ نیچے کر کے ہنسنے لگتے تھے، لیکن خان کے ڈر کی وجہ سے کسی کی ہمت نہ ہوتی۔ قصور ثانیہ کا نہیں تھا، وہ کون سا کبھی کچن میں گئی تھی، بس کبھی کبھی شوق ہوتا تو سیکھ لیتی، لیکن اسی لمحے بیزار بھی ہو جاتی تھی۔ خان جب بھی گھر سے باہر جاتا تو اپنی بہن کا ماتھا چوم کے باہر نکلتا تھا۔ آج وہی لاڈلی بہن اس سے رخصت ہونے جا رہی تھی، جس کے لیے وہ تھوڑا افسردہ تھا، لیکن اس نے اس کا بھی انتظام کر لیا تھا۔ ان کے لیے بھی ساتھ ہی ایک نیا گھر بنوا دیا تھا، کیونکہ وہ ثانیہ کو اپنی نظروں سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ شروع میں لڑکے والوں نے اعتراض کیا تھا، لیکن خان کی وجہ سے جلد ہی راضی ہو گئے تھے۔ خان اور ثانیہ کی پسند سے ہی ہو رہی تھی شادی۔ حسن ایک اچھا لڑکا تھا، ہینڈسم، سلجھا ہوا۔ انگلینڈ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ جاب کے سلسلے میں خان سے ملا۔ خان نے اسے ایک اچھی پوسٹ پر جاب دلوا دی اور ساتھ ہی بہن کے لیے پسند بھی کر لیا تھا۔ پہلے تو وہ خان کی وجہ سے شک و شبہات میں مبتلا تھا، لیکن ثانیہ سے ملنے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ ہوتا بھی کیسے نہ، ثانیہ کو دیکھتے ہی وہ پلک جھپکنا بھول گیا تھا۔ تھی ہی اتنی خوبصورت، نازوں اور لاڈوں میں پلی ہوئی۔ ثانیہ کسی شہزادی سے کم نہیں تھی، بس اتنا تھا، تھوڑی ناسمجھ سی تھی، جس کی باتیں سن کے انسان ہنستا رہ جائے۔ لیکن حسن کو وہ بھا گئی تھی۔ ثانیہ نے بھی اسے پسند کر لیا تھا اور آج ان دونوں کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ بڑے طبقے سے لے کر چھوٹے طبقے، کمپنی کے ملازمین، سب کو مدعو کیا گیا تھا۔ ادھر ردا اور ملائکہ ثانیہ کے پاس بیٹھی اسے چھیڑ رہی تھی اور وہ شرما کے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ دونوں ثانیہ کی بیسٹ فرینڈز تھیں، پہلے کالج اور پھر یونیورسٹی۔ ان کی دوستی برقرار رہی۔ ملائکہ کے بھائی سمیر کو ردا پسند آ گئی تھی۔ ملائکہ نے بھی ردا کو اپنی بھابھی چن لیا تھا۔ دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے دونوں کی منگنی کر دی گئی تھی اور دونوں ہی تقریباً ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ ردا کے والد خان کی ایک کمپنی میں مینیجر تھے، اس لیے خان سے ان کے اچھے تعلقات تھے، لیکن خان کو کسی کے ذاتی معاملات سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی، اس لیے خان کو نہیں پتا تھا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کون کس کی بیٹی۔ اس نے ثانیہ کے کسی دوست کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ ہائے، میں نے سوچا تھا کہ ہم تینوں اکٹھی شادی کروائیں گی، پر اس میڈم کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ ملائکہ ثانیہ کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، جو کہ دلہن بنے اپنے شہزادے کا انتظار کر رہی تھی، تو تم بھی کروا لو، کون سا کسی نے روکا ہوا ہے تمہیں؟ ردا نے ہنستے ہوئے کہا، ہائے یار، کروا تو لوں، پر میرے خوابوں کا شہزادہ مانے تو تب نا۔ ملائکہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا راجکمار کون ہے بھائی؟ کبھی بتایا ہی نہیں۔
ردا حیران ہوتے ہوئے بولی، بتاؤں گی، وقت آنے دو، ابھی بتا دو نا، اچھا موقع ہے، ساتھ میں تمہاری بھی کر دیتے ہیں، قاضی نے تو آنا ہی ہے آج، تم بھی قبول ہے کہہ دینا ساتھ میں۔ ردا نے کہا تو ردا اور ثانیہ ہنسنے لگ گئیں۔ ہاں ہاں کر لو مذاق، تم دونوں کو اپنے اپنے مل جو گئے ہیں، ملائکہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ تو میڈم آپ کو بھی ڈھونڈ دیں کیا؟ نہیں نہیں رہنے دو، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گی، آئی بڑی رشتے والی آنٹی۔ ملائکہ کی بات پر تینوں ہنسنے لگ گئیں۔ ابھی دونوں میں نوک جھوک جاری تھی کہ قاضی آ گیا۔ لے میڈم تیرے نگاہ کا ٹائم ہو گیا، ملائکہ سائڈ پہ ہوتی ہوئی بولی۔ رخصتی کا وقت آ گیا تھا، ثانیہ بھائی کے گلے لگ کے رونے لگ گئی تھی۔ خان کو بھی اس کا دکھ تھا، اس نے بہن کا ماتھا چوما اور گاڑی میں بٹھا دیا اور پھر حسن کی جانب بڑھا۔ اس نے حسن کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ تھوڑا گھبرا گیا۔ خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں نے آج تک اپنی بہن کو کبھی رونے نہیں دیا، دنیا کی ہر خوشی دی ہے میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری بہن کی آنکھ میں کبھی آنسو آئے۔ خان بظاہر تو نرمی سے بات کر رہا تھا لیکن اس کے لہجے میں دھمکی تھی جو حسن نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ خیر رخصتی ہو گئی، مہمان اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ ردا ابھی گھر پہنچی ہی تھی کہ اسے سمیر کی کال آ گئی۔ ملائکہ بھی ردا کے ساتھ اس کے گھر ہی آ گئی تھی اور ردا کے والد کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ ردا کے گھر میں اس کا باپ، بھائی اور بھابھی ہی رہتے تھے، بس ماں بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، باپ نے ہی پالا تھا۔ خان نے اس کے باپ کی بہت مدد کی تھی کیونکہ وہ خان کے لیے کام کا بندہ تھا۔ ردا نے کال ریسیو کی، ابھی بولی نہیں تھی کہ ایک بےتاب آواز آئی، خیر تھی میڈم، بہت انتظار کروایا آپ نے آج، آپ کو بھی پتہ ہی تھا اب شادی میں اتنا ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے۔ ردا نے کمرے میں آتے ہوئے کہا، اور ہمارے ٹائم کا کیا؟ آج تو گزر ہی نہیں رہا تھا، انتظار کیا ہوتا ہے، میں آج سمجھا۔ اوہو اتنی بےتابی بھی اچھی نہیں ہوتی جناب، ردا مسکراتے ہوئے بولی، اب تو ایک لمحہ بھی دوری برداشت نہیں ہوتی یار، بس ہر وقت تم میرے ساتھ رہو کسی خوبصورت لمحے کی طرح۔ سمیر شاعرانہ انداز میں بول رہا تھا۔ بس زیادہ شوخی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں فریش ہونے جا رہی ہوں، بعد میں بات کرتی ہوں، تب تک انتظار کریں آپ شاعر صاحب۔ ردا سمیر کو کہہ کر واش روم چلی گئی اور سمیر مسکراتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں کھو گیا۔ ردا فریش ہو کر نکلی ہی تھی کہ ملائکہ کمرے میں داخل ہوئی اور چھلانگ لگا کر بیڈ پہ بیٹھتی ہوئی بولی، کتنی خوش تھی نا ثانیہ، ہونا بھی چاہیے، اتنا اچھا خاوند جو مل گیا۔ وہ تو ہے، ردا بال خوش کرتے ہوئے بولی۔ اچانک ردا مڑی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے خوابوں کا شہزادہ کون ہے؟ ردا نے ملائکہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ملائکہ تھوڑا شرماتے ہوئے، بس چھوڑو یار، بتاؤ بھی، پتہ تو چلے۔ ردا جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ آخر تھوڑی سی بحث کے بعد ملائکہ بولی، ثانیہ کا بھائی خان۔ کیا؟ ردا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پاگل ہو گئی ہو تم، پتہ ہے کتنا خطرناک ہے وہ؟ کیوں، کیا کمی ہے اس میں؟ خطرناک ہوگا لوگوں کے لیے، مجھے تو بہت پیارا لگتا ہے۔ ہائے اس کا سٹائل تم نے دیکھا نہیں، آج سوٹ بوٹ میں ہیرو لگ رہا تھا، دل ہار بیٹھی میں تو۔ ملائکہ بے جھجک بولی جا رہی تھی، مجھے تو دیکھ کے ہی ڈر لگتا ہے بابا، اس کو خوف آتا ہے شکل سے، تمہیں پتہ نہیں کہاں سے پیارا لگ گیا۔ ردا ابھی بھی حیرانگی کے عالم میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ملائکہ بس ایک بات کرتی کہ بس مجھے محبت ہوگی خان سے، میری شادی ہوئی تو اسی سے ہوگی ورنہ نہیں۔ پاگل ہو گئی ہو لڑکی تم، ردا اٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں اب تو ہو گئی ہوں، ملائکہ مسکراتی ہوئی لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ وقت گزر رہا تھا، ثانیہ اور حسن ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ جا چکے تھے۔ ادھر ردا اور سمیر بری طرح ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے، ہر وقت ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھار مل بھی لیتے تھے۔ اب تو بس بے صبری سے شادی کا انتظار کر رہے تھے اور دوسری طرف ملائکہ خان کے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی، ہر وقت اسی کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ ردا نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کچھ سنتی ہی نہیں تھی۔ ردا نے سمیر کو نہیں بتایا تھا اس بارے میں۔ ردا اور ملائکہ چائے پی رہی تھی کہ ملائکہ بولی، یار خان سے بات کرنے کو بہت دل کرتا ہے، میں نے کسی طرح اس کا نمبر حاصل کر لیا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ بات کیسے کروں۔ نہ کرنا، جان سے مار دے گا تمہیں، ردا کپ رکھتے ہوئے بولی۔ نہیں اب صبر نہیں ہوتا، میں کرنے لگی ہوں کال، دیکھی جائے گی، آخر اس کو پتہ تو چلے نا کہ کوئی اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ ملائکہ بے صبری سے بولی، پلیز ملائکہ رک جاؤ، تمہیں پتہ بھی ہے خان کا۔ ردا اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ملائکہ نمبر ڈائل کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر بیل جانے کے بعد کال ریسیو ہوئی اور آگے سے مؤدبانہ آواز گونجی، یس پلیز، مجھے خان سے بات کرنی ہے۔ ملائکہ بولی، آپ کون بات کر رہی ہیں میم؟ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا، میں جو بھی ہوں تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں، میری خان سے بات کرواؤ۔ ملائکہ حکم دیتے ہوئے بولی، سوری میم، آپ کو بتانا پڑے گا، ہم ایسے بات نہیں کروا سکتے سر سے۔ ملائکہ کو اب غصہ آ رہا تھا لیکن سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ کیا بتائے۔ آخر 5 منٹ کی بحث کے بعد وہ ہار مان گیا۔ ٹھیک ہے میم، آپ ویٹ کریں۔ ملائکہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، ساتھ میں دل کی دھڑکن بھی بڑھ چکی تھی۔ ادھر خان ٹانگیں میز پر رکھے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ سر کال ہے آپ کی، پاشا نے موبائل آگے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے جب میں کچھ
सोच रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, दफ़ा हो जाओ। खान गर्जदार आवाज़ में बोला, सर मैंने मना किया था पर कोई लड़की है, कहती है ज़रूरी बात करनी है आपसे, आपके फ़ायदे की बात है। पाशा अदब से बोल रहा था। लड़की के नाम पर खान ने आंखें खोली और पाशा को घूर के देखा। कौन है? खान फिर गरजा, पता नहीं सर, बताया नहीं। खान को और गुस्सा आया इस बात पे, लेकिन बोला नहीं और चुपचाप मोबाइल पकड़ लिया। हेलो, एक रौबदार आवाज़ आई जिससे मलाइका भी घबरा गई और बोला ही नहीं गया। हेलो, इस बार खान की आवाज़ में गर्ज थी। कैसे हैं आप? मलाइका हिम्मत करके इतना ही बोल पाई थी कि आगे से आवाज़ आई, मतलब की बात करो, क्यों फ़ोन किया, हो कौन तुम? मलाइका घबरा चुकी थी, लेकिन वो खान से प्यार कर बैठी थी, इसलिए हिम्मत करके बोलना शुरू किया। मेरी बात सुन लें प्लीज़, एक बार मुझे कुछ कहना है आपसे। मुझे आप अच्छे लगते हैं, मोहब्बत हो गई है आपसे, आपसे बात करने की हसरत थी। ये अल्फाज सुनकर खान का दिमाग घूम गया था। शायद इसे इन अल्फाज से ही नफरत थी। बकवास बंद करो अपनी बेशरम, तुम जो कोई भी हो, आइंदा कोई ऐसी बात सुनी मैंने या कॉल की तो जान ले लूँगा तुम्हारी मैं। ये कहते ही खान ने मोबाइल दीवार पर दे मारा और पाशा पर चिल्लाते हुए बोला, ऐसी कॉल्स सुनने के लिए मेरा वक्त ज़ाया किया है तुमने, दफ़ा हो जाए यहाँ से। इधर मलाइका अपने आंसू पीकर रह गई थी। मलाइका ने बेबस नज़रों से रिदा की तरफ देखा जो हालात को भांप चुकी थी। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि ना करो कॉल, लेकिन तुम पर तो इश्क का भूत सवार था। वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। तुम पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, तुम्हें तो बहुत से अच्छे मिल जाएंगे, तो फिर क्यों इस खरूस से इंसान के पीछे पड़ी हुई हो? रिदा हमदर्दी करते हुए बोल रही थी। ये दिल बड़ा बदतमीज होता है रिदा, जिस पे आ जाता है ना, इसके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। कोई नहीं, अभी तो शुरुआत। अगर मेरी मोहब्बत में दम हुआ तो ये खान का बच्चा खुद कहेगा मुझे शादी का। मलाइका ने लंबा सांस खींचते हुए कहा। मलाइका को दुख तो था, लेकिन वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। अब खान इसकी जिद बन चुका था। देखो मलाइका, खान जैसे इंसान के लिए मोहब्बत कोई मायने नहीं रखती। इसे लोगों को तकलीफ पहुंचाकर खुशी मिलती है, जिसका नाम सुनकर लोग कांपते हों। वो क्या खाक मोहब्बत करेगा? और तुमने तो कॉल करके भी देख ली, पता है ना इसने क्या कहा है, जान से मार देगा अगर दोबारा रब्ता करने की कोशिश की। रिदा इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे लोगों का इलाज भी मोहब्बत ही है। शायद इसे ज़िंदगी में कभी मोहब्बत नहीं मिली, इसलिए इसमें इस कदर नफरत और गुस्सा है। ऐसे खड़ूस लोग ही तो मुझे पसंद हैं। तुम खुद सोचो, जो शख्स इस कदर नफरत कर सकता है, जब वो मोहब्बत करेगा तो कितनी करेगा। और ये तो मैं करवा के रहूंगी इससे। मलाइका बोली जा रही थी। रिदा की बातों का इस पर कोई असर नहीं हुआ था। तुम साइको हो गई हो, वो सुधरने वाली चीज़ नहीं है लड़की, क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो? रिदा भी समझा समझा के थक गई थी। मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन है, मैं सुधार लूँगी इसको, पहले हासिल तो कर लूँ, अब मैं रब से मांगूंगी इसे। लाइका के लहजे से लग रहा था अब वो इरादा कर चुकी है, अगर ना मिला तो। रिदा बोली, ऐसा तो ना बोलो यार, मुझे यकीन है। मलाइका को गोया ये बात थोड़ी नागवार गुजरी थी। तो अब क्या करोगी तुम फिर? रिदा इसकी आंखों में देखते हुए बोली, हाय, अब खान से मिलूंगी, इसके सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर बात करूंगी कि कोई इंसान तुम्हारे लिए मर रहा है और तुम इतने जालिम हो कि किसी की चाहत का ख्याल ही नहीं। मलाइका जोश से बोली, तुम्हें मार देगा वो बेवकूफ़ लड़की। इधर तकरीबन चिल्लाते हुए बोली, कुछ नहीं होता यार, बस तुम समीर को कुछ मत बताना प्लीज़, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लड़की। अच्छा चलो आओ कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा थोड़ा खान से। रिदा मुस्कुराते हुए बोली और फिर दोनों हंसती हुई बाहर निकल गई। खान साहब दुबई वाले प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी के पास जा रहा है। तौफीक शाह जो कि एक सरकारी एडवाइज़र था ने खान को बताते हुए कहा, क्या तुम लोगों को मैं इसलिए इतना खिलाता हूँ सालों कि ये गंदा सा मुंह लेकर आँख ऐसी खबर दो, एक छोटा सा काम नहीं कर सकते तुम लोग? खान एकदम से बरस पड़ा। खान साहब, आप तो जानते ही हैं ये सरकारी काम है, उन्होंने हुकूमत के साथ कोई डील की है, पैसे दिए होंगे, अभी अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन जल्द ही मिल जाएगा। मैंने कोशिश की थी पर। तौफीक वजाहत करते हुए बोला, बस बस देखो शाह, मुझे हर हाल में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मेरी इज़्ज़त का सवाल है। उन्होंने मुझे चैलेंज किया था इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अगर ये मुझे ना मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जितने पैसे मांगते हैं इससे डबल दे दो, पर मुझे चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। खान ने गुस्से से दो टोक बोल बात करते हुए कहा। खान साहब, फिर एक ही बंदा आपको कॉन्ट्रैक्ट दिला सकता है, सीएम साहब। शाह ने कहा, सीएम की माँ का लालची है साला, पैसे चाहिए बस इसे, करता हूँ बात इस हरामखोर से। खान ने गाली देते हुए कहा, ठीक है खान साहब, हमें इजाज़त दें, अब कोई काम हो तो याद कीजिएगा। शाह खड़े होते हुए बोला, ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। खान ने हाथ के इशारे से बाहर जाने का कहा। शाह बात नहीं समझ पाया था, लेकिन चुपचाप बाहर चला गया। पाशा, यस सर। इन्हें किसने बताया था कॉन्ट्रैक्ट का? वो तो इस पोजीशन में नहीं थे, एकदम इन्होंने कैसे डील कर ली? ये बात तो सिर्फ शाह को पता थी कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, तो फिर इन्हें कैसे पता चला? खान सोचते हुए कह रहा था, सर इसका एक ही मतलब निकलता है कि शाह ने बताया होगा और डील करवा दी, दोनों तरफ से पैसे खा रहा होगा।
شاہ۔ پاشا سر جھکائے کھڑا بولا، مجھے پہلے ہی پتا تھا اس حرام خور کا یہ غدار ہو گیا ہے، اب نقصان پہنچانے لگ گیا ہے۔ جب اپنا کتا کسی اور کا وفادار ہو جائے تو اسے مار دینا چاہیے، کچھ دیر سوچنے کے بعد ختم کروا دو اسے۔ خان کی آنکھوں میں خون سا تھا۔ جیسا آپ کہیں سر، پاشا نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہا۔ 2 دن بعد سرکاری مشیر کے قتل کی خبر چل رہی تھی، پولیس مجرم پکڑنے میں ناکام۔ ادھر ملائکہ دن رات خان کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، وہ کچھ بدل سی گئی تھی، کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ یہ بات ردا نے بھی محسوس کی، لیکن اسے پتا تھا ملائکہ بڑی ضدی ہے، وہ ہٹنے والی نہیں، اس کی پسند ہمیشہ سے ہی بڑی اچھی ہوتی تھی، لیکن اس بار اس کا انتخاب غلط تھا۔ وہ ایک طرفہ محبت میں جل رہی تھی، یا اللہ مجھے محبت ہوئی بھی تو کیسے انسان سے، خیر وہ ذہن میں سوچ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کو پتا نہیں تھا کیا ہوا، اس نے فون اٹھایا اور خان کا نمبر ڈائل کر لیا۔ پہلے کی طرح پھر سے پاشا ہی بولا، یس پلیز، مجھے خان سے بات کرنی ہے۔ ملائکہ بولی تو پاشا سمجھ گیا وہی لڑکی ہے۔ سوری میم، نہیں ہو سکتی، سر بیزی ہیں، پاشا ادب سے کہہ رہا تھا۔ پلیز ایک بار کروا دو بات، بس تھوڑی سی آواز سننی ہے خان کی۔ پاشا حیران کھڑا تھا۔ میم سر ایک میٹنگ میں ہیں، بات نہیں کر سکتے۔ آپ وہی ہیں نا؟ اس دن بھی سر بہت خفا ہوئے تھے، اگر دوبارہ بات کی تو وہ آپ کو بھی مار دیں گے اور مجھے بھی، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ پاشا پہلی بار اتنا زیادہ بولا تھا۔ ملائکہ سمجھ رہی تھی، کچھ دیر کے بعد بولی، اچھا بات سنو۔ جی میم، میں خان سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے میم، آپ نے سر کی اس دن بات نہیں سنی تھی۔ پاشا روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چھوڑو، تم بس یہ بتاؤ کہ تمہارے اس خروس سر خان کا موڈ ٹھیک کب ہوتا ہے؟ بس ایک دن میم، جمعے والے دن سر کوئی کام نہیں کرتے، نہ کسی سے ملتے ہیں، سارا دن اپنے فارم ہاؤس پر گزارتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، اس دن سر کا موڈ کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ پاشا نے جب بتایا تو ملائکہ کے چہرے پر تھوڑی خوشی آئی۔ تو یعنی مجھے اسی دن ملنا چاہیے؟ ملائکہ نے بتانے اور پوچھنے دونوں انداز میں کہا۔ نو میم، اس دن سر کسی سے نہیں ملتے، نہ کسی کو اجازت ہوتی ہے۔ پاشا نے بتایا۔ مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھوں گی کون روکتا ہے مجھے۔ ملائکہ بس کہے جا رہی تھی، آپ کیوں کر رہی ہیں ایسا میم؟ تم نے کبھی محبت کی ہے؟ ملائکہ نے پاشا سے پوچھا۔ میم ہماری دنیا میں محبت کا کوئی وجود نہیں ہے، پھر تم نہیں سمجھ سکو گے۔ یہ کہتے ہوئے ملائکہ نے کال کاٹ دی اور ایک عجیب سی سکون کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ دوسری طرف ردا اور سمیر کی بے تابی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ان کی شادی کو 2 ماہ رہ گئے تھے، لیکن ان کے لیے ایک دن گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ بس وہ تو چاہتے تھے کہ جلدی جلدی کوئی ایسا لمحہ آ جائے جب دونوں ایک ہو جائیں۔ دونوں نے تو آنے والے وقت کی پلاننگ بھی کر لی تھی، بچوں کے نام بھی سوچ لیے تھے، ایک دوسرے کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتے تھے۔ ادھر ثانیہ اور حسن دنیا سے بے خبر زندگی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے تو جا کے ابھی تک رابطہ بھی نہیں کیا تھا کسی سے۔ حسن اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا اور ثانیہ بھی بہت خوش تھی۔ خان اپنے فارم ہاؤس میں چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا۔ محمد رفیع کا ایک گانا ہلکی آواز میں چل رہا تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ باہر ڈھیروں مسلح گارڈ سیکیورٹی کے لیے کھڑے تھے۔ فارم ہاؤس کسی قلعہ سے کم نہیں تھا، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا یہاں۔ اس دن خان یہاں آتا تھا، باقاعدگی سے میوزک سنتا، چائے پیتا، گولف کھیلتا اور کبھی کبھار کوئی فلم دیکھ لیتا تھا۔ اس دن نہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ کوئی کال سنتا تھا، بس تنہائی چاہیے تھی اس کو۔ صرف پاشا واحد انسان تھا جس کو بات کرنے کی اجازت تھی، پر وہ بھی بہت کم۔ پاشا خان کا بہت قریبی ساتھی تھا، بزنس اور پرسنل ہر جگہ خان کے بعد سارے معاملات پاشا ہی دیکھتا تھا۔ خان کے ایک اشارے پر جان لٹانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ خان کو بھی پاشا پر بھروسہ تھا، کسی حد تک اس لیے اہم کام کے لیے اسے ہی کہتا تھا۔ پاشا پچھلے 10 سال سے خان کے ساتھ تھا، ماں باپ فوت ہو چکے تھے، دنیا میں کوئی تھا نہیں اس کا، بس ایک سڑک کے کنارے خان کو مل گیا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا، اس لیے وہ خان کا وفادار تھا اور قریبی ساتھی تھا۔ خان انگلیوں میں سگریٹ دبائے، ہاتھ میں چائے کے کپ رکھے بڑی سی کرسی پر براجمان تھا۔ وہ شیشے میں سے گھوڑوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ بات معمول کے خلاف تھی جو خان کو ناگوار گزری، لیکن وہ اچھے موڈ میں تھا اس لیے گرجا نہیں۔ آ جاؤ، خان نے کسی حد تک سکون سے کہا۔ وہ پاشا تھا۔ ہاں پاشا، خیریت ہے؟ جی سر، پھر سر کوئی ملنے آیا ہے آپ سے؟ پاشا نے ہاتھ باندھے ہوئے کہا۔ پاشا تمہیں پتہ ہے نا میں آج کے دن کسی سے نہیں ملتا۔ تم پھر بھی، خان نے بھاری آواز میں کہا، لیکن ابھی تک غصہ نہیں کیا تھا۔ سر میں نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی ہے، کہتی مل کے ہی جانا۔ ابھی پاشا نے اتنا ہی کہا تھا کہ خان کی آنکھیں اس کی جانب مڑی۔ خیر ہے تمہیں آج کل پاشا، کبھی لڑکی کی کال لے کر آ جاتے ہو، کبھی پیغام۔ چاہتے کیا ہو؟ اس دفعہ خان کی آواز میں تھوڑی تلخی تھی۔ سر میں نے روکنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ کہتی ہے مل کر جانا ہے، ورنہ یہیں بیٹھی ہوں۔ پاشا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کیا چاہتی ہے وہ؟ اگر اسے کچھ چاہیے تو دے دو، کوئی پیسوں ویسوں کی ضرورت ہوگی۔ خان نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ سر وہ ایک ہی بات کر رہی ہے کہ میں نے بس خان سے ملنا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ پاشا؟ خان ایک دم غصے سے بولا۔ سر واپس بھیج دوں پھر؟ ہاں یار بھیج دو، میرا دماغ مت خراب کرو۔
خان اکتا کے بولا۔ پاشا یہ سن کر پلٹا اور دروازے کے قریب جا کر کچھ یاد ہے سر، وہ ثانیہ میم کی کوئی فرینڈ ہے، پاشا نے دروازے میں کھڑے کھڑے کہا۔ یہ سن کر خان کی سکڑی آنکھیں تھوڑی پھیل گئیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے بھیج دو۔ جی بہتر سر، پاشا نے ادب سے کہا اور چلا گیا۔ ملائکہ کسی کو بتائے بغیر خان کو ملنے چلی آئی تھی۔ اس نے ردا کو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا، ورنہ وہ کبھی نہ آنے دیتی۔ خان کا فارم ہاؤس زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے اس کو اکیلے آنے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں سے اندر جانے میں دقت تھی۔ اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اکیلی لڑکی ہے، خان اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے سر پہ تو بس خان کا بھوت سوار تھا۔ وہ راہداری میں کھڑی پھولوں کو دیکھ رہی تھی کہ کچھ دیر بعد پاشا آیا۔ آئے میم، سر بلا رہے ہیں آپ کو، پاشا نے چند قدم کے فاصلے سے کہا۔ وہ مجھے پتا تھا مان جائیں گے، ملائکہ ایک دم خوشی سے بولی۔ نہیں میم، انہوں نے منع کر دیا تھا، لیکن آپ ثانیہ میم کی فرینڈ ہیں اس لیے۔ خیر جو بھی، چلو مان تو گیا۔ ملائکہ اس کی بات پر بہت خوش تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس جگہ تھی جہاں خان بیٹھا ہوا تھا۔ پاشا نے دروازہ کھولا اور ملائکہ کو اندر جانے کے لیے اشارہ کیا۔ سر آ گئی، پاشا نے اتنا کہا اور دروازہ بند کر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ ملائکہ کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، بلکہ باقاعدہ پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ وہیں کھڑی تھی۔ اسے پتا تھا کچھ برا ہو سکتا ہے، لیکن ارادہ کیا ہوا تھا کہ آج کہنا ہے بس۔ خان دوسری طرف منہ کیے بیٹھا تھا، سگریٹ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ کچھ دیر بعد سگریٹ کا ایک کش لگاتے ہوئے بولا، ہاں بولو لڑکی، کیا کام ہے؟ خان کا چہرہ ابھی بھی دوسری طرف تھا۔ ملائکہ نے دوپٹے سے پسینہ صاف کیا۔ جی کام تو کوئی نہیں ہے، بس کچھ کہنا ہے۔ ملائکہ نے ہمت کر کے بولا، سن رہا ہوں۔ خان بھاری آواز میں بولا۔ ملائکہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے شروع کروں۔ آخر ہمت کرتے ہوئے اس نے بولنا شروع کیا، پلیز میرے بات سن لیجیے گا، ایک بار آرام سے، غصہ نہ ہوئیے گا۔ میں کالج لائف سے ثانیہ کو جانتی ہوں، میری بہت اچھی دوست ہے، پر آپ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے تھے۔ آپ کا یہ لائف سٹائل، یہ بدمعاشوں والی زندگی بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، بہت برے لگتے تھے مجھے۔ لگتا تھا آپ میں ہمدردی ہے ہی نہیں، بس لوگوں کو تکلیف دینا اچھا لگتا ہے۔ لیکن ثانیہ سے آپ کی محبت دیکھ کر لگتا ہے آپ حقیقت میں ایسے نہیں ہیں جیسے بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک سال پہلے RTC پر کچھ ذلیل لوگوں نے حملہ کر دیا تھا، تب کافی لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ تب میں وہاں انٹرنشپ کر رہی تھی، میں بری طرح پھنس چکی تھی، گھر کافی دور تھا، بس بھی نہیں آ سکتی تھی، میرا موبائل ٹوٹ چکا تھا، مجھے وہاں سے نکلتے نکلتے رات ہو گئی تھی، میں شدید ڈری ہوئی تھی۔ تب ہی وہاں سے آپ گزر رہے تھے، آپ نے مجھے وہاں سے نکالا اور گھر چھوڑا، ورنہ اس رات میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ملائکہ کو پتہ نہیں تھا وہ حملہ خان نے ہی کروایا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آپ کو بس تکلیف دینا آتی ہے، لیکن تب احساس ہوا آپ میں کچھ انسانیت باقی ہے۔ کوئی بھی آپ کی تعریف نہیں کرتا، سبھی نفرت کرتے ہیں، صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے، کہنے سے ڈرتے ہیں۔ ملائکہ بولے جا رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خان کی تعریف کر رہی ہے بےعزتی۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کی تعریف کرے، آپ کی لوگ اچھائی کی وجہ سے عزت کریں، نہ کہ ڈر کی وجہ سے؟ برا تو لگتا ہوگا نا جب کوئی برا کہتا ہوگا آپ کو۔ ملائکہ کافی دیر بولنے کے بعد چپ ہوئی۔ آج پہلی بار کہا ہے کسی نے میرے سامنے، خان گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز میں عجیب قسم کی وحشت تھی۔ ملائکہ بھی اس بات پر تھوڑا ڈر گئی تھی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، ملائکہ ٹوٹی آواز میں بولی۔ وہ ڈر گئی تھی، تو کیا یہاں مجھے یہ سب بتانے آئی ہو؟ جی نہیں، میں شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ بہت لیٹ ہے، لیکن تب ہمت نہیں ہوئی۔ ملائکہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، دیکھو لڑکی، میں بیتے ہوئے دن یاد نہیں رکھتا، مجھے یاد نہیں ہے، اس لیے تم جا سکتی ہو۔ خان کی آواز میں گرج تھی، لیکن مجھے تو یاد ہے نا، میں اس دن کے بعد آپ کو بلا نہیں پائی، آپ میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئی ہیں۔ ملائکہ آخرکار دل کی بات پر آ گئی تھی، تو پھر نکال دو ذہن سے۔ خان نے ایک بار پھر پلٹ کے نہیں دیکھا تھا۔ جی کوشش کی تھی، لیکن نہیں نکال پائی، وہی نقش اب محبت بن چکا ہے، دماغ سے دل میں آ گئی ہیں آپ۔ آخرکار ملائکہ نے بول ہی دیا، کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ خان سگریٹ بجھاتے ہوئے بولا، محبت ہو گئی ہے آپ سے۔ ملائکہ بولی۔ یہ بات سنتے ہی خان نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اٹھ کر ملائکہ کی جانب پلٹا۔ اگلے ہی لمحے وہ کہکا غصے میں بدل گیا۔ خان غصے سے ملائکہ کی طرف بڑھا، جو ڈر کر پیچھے ہوئی اور دیوار سے جا لگی۔ خان اس کے قریب آیا اور ایک ہاتھ دیوار پہ رکھا۔ ملائکہ گھبرا چکی تھی۔ خان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے بولا، کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، تم کرو گی مجھ سے محبت؟ میری آنکھوں میں دیکھو لڑکی، کہیں ان میں محبت نظر آ رہی ہے تمہیں؟ خان کی دنیا میں صرف نفرت ہے، نفرت، سمجھی تم؟ خان کی سناٹے دار آواز تھی۔ میں محبت سکھا دوں گی، ملائکہ ہمت سے بول رہی تھی۔ خان تھوڑا پیچھے ہٹا۔ دیکھو لڑکی، تم خان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، زندگی برباد مت کرو، مجھ سے دور رہو، ورنہ پچھتاؤ گی، مر جاؤ گی۔ خان وارن کرتے ہوئے بولا، مجھے پرواہ نہیں ہے، اب دور نہیں رہ سکتی، دور رہی تو بھی مر جاؤں گی۔ ملائکہ اب بے خوف کہہ رہی تھی، تو پھر مر جاؤ۔ خان گرجا۔ ہاں، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، آئندہ کبھی مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی تو زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں یہ آخری بار کہہ رہا ہوں، پاشا لے کر جاؤ اسے۔ خان گرج دار آواز میں بولا، ٹھیک ہے، آپ کو محبت کا ثبوت چاہیے نا، چل جائے گا پتہ آپ کو کہ کوئی محبت کرتا تھا یا نہیں۔
ملائکہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ خان نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور دوبارہ سگریٹ لگائی اور اسی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ پاشا کمرے میں آیا، ملائکہ کو لے کر باہر چلا گیا۔ ردا کتنے دن رہ گئے ہماری شادی کو؟ سمیر نے فرش پر لیٹے لیٹے ردا سے پوچھا، جو کہ ہیڈ فون لگائے کھانا بنانے میں مصروف تھی اور ساتھ سمیر سے بات بھی کر رہی تھی۔ 1 مہینہ 27 دن۔ اچھا تو کتنے منٹ بنتے ہیں یہ؟ سمیر نے پاگلوں والا سوال کیا۔ مجھے کیا پتا، میں کون سا کیلکولیٹر ہوں؟ ردا ہنستے ہوئے بولی۔ ہائے یار، 1 1 منٹ اب تو گھنٹے کے برابر لگتا ہے۔ سمیر شوقی سے بولا۔ اچھا میرا تو بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہے، مزے کا۔ ردا کو شرارت سوجی۔ کیوں، تمہیں جلدی نہیں شادی کی؟ سمیر منہ بنا کر بولا۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ میں تو سوچ رہی ہوں کہ پاپا کو کہہ دوں کہ 1 سال اور لیٹ کر دیں۔ اچھا ہاں تو کہہ دو، کس نے روکا؟ سمیر کا منہ بنا ہوا تھا۔ بس شام کو آتے تو بات کرتی ہوں۔ ردا ہنسی دبا کر بولی۔ ٹھیک ہے، پھر شادی بھی کسی اور سے ہی کر لینا۔ سمیر برا سا منہ بنا کر بولا۔ سچی؟ ردا چھیڑتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں، بائے۔ وہ میرا شونا ناراض ہو گیا؟ ردا ہنستے ہوئے بولی، لیکن سمیر نے جواب نہیں دیا۔ اچھا بابا سوری۔ آخر کچھ دیر بعد دونوں میں راضی نامہ ہو گیا، لیکن اس شرط پر کہ کل کا لنچ ساتھ کریں گے۔ اچھا ملائکہ کہاں ہے؟ نمبر بھی بن جا رہا ہے اس کا، ردا نے پوچھا تو سمیر نے بتایا کہ وہ کچھ افسردہ سی ہے، آج کل صحیح سے کھاتی بھی نہیں، پوچھتے ہیں تو کہتی ہے طبیعت نہیں ٹھیک۔ ابھی کہاں ہے؟ ردا فکر مند ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا میں کل آتی ہوں، کم از کم بتا تو دیتی کہ طبیعت نہیں ٹھیک، اوپر سے نمبر بھی بند کیا ہوا ہے، لاپرواہ ہو گئی ہے، اس کی تو افسردگی میں دور کرتی ہوں کل۔ ملائکہ کیا ہو گیا ہے تمہیں یار، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے اپنی؟ ردا نے ملائکہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس کا منہ اترا ہوا تھا۔ ردا تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے گھر آئی تھی، لیکن ملائکہ تک پہنچنے میں 20 منٹ لگ گئے تھے، کیونکہ گیٹ پر سمیر مل گیا تھا۔ بڑی مشکل سے جان چھڑا کر آئی، ورنہ اس کا بس چلتا تو ادھر ہی کھڑا رکھتا اسے۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں میں، ملائکہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ آپ پتہ ہے کتنی ٹھیک ہو، یہ اتنی افسردگی کیوں چھائی ہوئی ہے جناب کے چہرے پر؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی سر میں درد ہے، ملائکہ بہانہ لگاتے ہوئے بولی۔ پہلے تو کبھی نہیں ایسا ہوا، ردا سمجھ رہی تھی۔ کہیں اس سریل خان کی یاد میں تو نہیں؟ ردا آنکھ مارتے ہوئے بولی۔ ملائکہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور بات بدلتے ہوئے بولی۔ تم سناؤ، تم ٹھیک ہو؟ بھائی اور بھابھی کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، بھابھی پوچھ رہی تھی تمہارا کہ کافی دن ہو گئے آئی نہیں۔ میں نے بتایا میڈم آج کل بہت افسردہ ہے، ردا نے بتایا تو دونوں مسکرانے لگ گئی۔ ردا میں کل خان سے ملنے گئی تھی، آخر کا ملائکہ نے خود ہی بتا دیا۔ کیا؟ ردا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ ردا کو یقین نہیں آیا۔ ہاں، اس کے فارم ہاؤس پر، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ کیا لینے گئی تھی وہاں؟ تمہیں روکا تھا نا؟ ردا ڈانٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجبور تھی دل کے ہاتھوں، ملائکہ نے کہا اور ردا کو پوری کہانی سنائی۔ اف، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ضرورت تھی وہاں جانے کی؟ بھلا کال کر کے دیکھ لیا تھا، پھر کوئی کمی رہ گئی تھی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تمہیں اچھا کیا لگتا ہے اس میں؟ مجھے دیکھی ہے اس کی؟ توبہ، ہر وقت دہاڑتا رہتا ہے، قسم سے زہر لگتا ہے مجھے تو، اور ایک تم ہو کہ لٹو ہوئی پڑی ہو۔ ردا نے ملائکہ کی بات سن کر اپنی بھڑاس نکال دی۔ یار وہ ایسا نہیں ہے جیسا بنا ہوا ہے، وہ سدھر سکتا ہے۔ ملائکہ اپنی بات پر قائم تھی۔ کرمنل ہے وہ، ظالم ہے، اور کیا پتا قاتل بھی ہو۔ بابا بہت اچھی طرح جانتے ہیں اسے، میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، آئندہ ذکر مت کرنا۔ ردا مسلسل سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں مانتی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسے حالات نے بنایا ہو ایسا، کسی کو اس کے ماضی کا نہیں پتا۔ میں نے ثانیہ سے بھی پوچھا تھا ایک دفعہ، اس نے بھی نہیں بتایا۔ حالات نے بنایا ہوتا تو وہ حالات سے کچھ سیکھتا، ایسا نہ بنتا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میڈم، اتنے سالوں سے کوئی اسے سدھار نہیں سکا، تم سدھار لو گی؟ ردا بولی۔ اتنے سالوں میں کوئی مجھ جیسی ملی بھی تو نہیں ہوگی، ملائکہ شوقی سے بولی۔ ہاں ہاں، ایک تم ہی تو رہ گئی ہو نا اس دنیا میں، زندگی برباد کر رہی ہو اپنی، اور کچھ نہیں۔ کیوں اپنی عزت کا جنازہ نکال رہی ہو؟ ردا بھی سمجھ چکی تھی کہ اسے عقل نہیں آنے والی۔ ہائے، اگر میری محبت میں دم ہوا تو میں حاصل کر لوں گی اسے، ملائکہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ اتنی دیر میں سمیر کمرے میں آیا اور ردا کی طرف دیکھتے ہوئے شوقی سے بولا۔ لنچ کا ٹائم ہو گیا جناب، چلے؟ ردا مسکرائی۔ ہاں، ملائکہ بھی ہمارے ساتھ چلے گی؟ نہیں یار، تم لوگ جاؤ، ملائکہ منع کرتے ہوئے بولی۔ ایسے ہی تم بھی جاؤ گی ہمارے ساتھ؟ ردا زور دیتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے گائز، آپ لوگ تیار ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ردا ملائکہ کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہوئے بولی۔ اٹھ جا اب عاشق مزاج لڑکی۔ سر آج آپ کی سی ایم کے ساتھ میٹنگ ہے 1 بجے، پاشا نے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، خان نے لیپ ٹاپ پر انگلیاں مارتے ہوئے کہا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ سر 12 بج چکے ہیں۔ پاشا گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، گاڑی نکالو، ہم ابھی چلیں گے۔ جی بہتر سر، پاشا کہہ کر باہر نکل گیا۔ خان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کوٹ پہنا، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر مونچھوں پر انگلی پھیری اور باہر کی طرف چل دیا۔ باہر ایک ملازم جو ایک ٹرے میں
گھڑی اور پرفیوم رکھے کھڑا تھا۔ خان نے گھڑی پہنی اور پرفیوم لگایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ 12:40 پر خان سی ایم کے گھر تھا۔ ایسی ملاقات اکثر گھر ہی ہوتی تھی کیونکہ دفتر میں ایسے معاملات طے کرنے میں خطرہ ہوتا تھا۔ خان مقررہ وقت سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ سیکیورٹی نے سی ایم کو بتایا تب وہ کسی وفد سے ملاقات میں مصروف تھے۔ انہوں نے ٹائم دیکھا اور 20 منٹ ویٹ کرنے کا کہا۔ سیکیورٹی نے جب خان کو کہا تو اس کا بڑا سامان پہ پہنچ گیا۔ اسے کہو تمہارے باپ کا نوکر نہیں لگا ہوا، ابھی آئے ورنہ میں جا رہا ہوں۔ خان غصے سے بولا۔ سیکیورٹی نے سی ایم کو بتایا تو سی ایم نے وفد سے معذرت کی کہ آپ تھوڑا انتظار کریں پلیز، میں آتا ہوں۔ خان صاحب آپ 20 منٹ جلدی آ گئے ہیں، سی ایم نے ہال میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے لیٹ آنا پسند نہیں، خان نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں، کم از کم میرے عہدے کا ہی خیال کر لیا کریں، اور آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ اپنے کام سے آئے ہیں، میرے نہیں، سی ایم نے طنزیہ لہجے میں کہا، جس پر خان نے دل ہی دل میں گالی دی۔ یہ تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کام کس سے پڑتا ہے اور کیسا پڑتا ہے، خان جوابی حملہ کرتے ہوئے بولا، جس کا مطلب سی ایم کو سمجھ آ گیا۔ ہاں ہاں ہاں، مذاق کیا ہے خان صاحب، آپ تو برا ہی مان کے بتائیں کیسے آنا ہوا۔ مجھے وہ دبئی والا کانٹریکٹ چاہیے، خان بولا۔ او ہو، اس کا تو اپروول ہو چکا ہے، جھوٹ مت بولیے سی ایم صاحب، بیوقوف سمجھا ہوا ہے کیا؟ خان کی آواز ایک دم بلند ہوئی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، سی ایم بولا۔ وقت یا اتنا کہہ کر خان چپ ہوا۔ سی ایم نے ایک کہکہ بلند کیا اور بولا، ماننا پڑے گا خان صاحب، سمجھ جاتی ہیں آپ۔ خان نے دل ہی دل میں ایک بڑی سی گالی دی۔ پاشا، خان نے کہا تو پاشا نے نوٹوں سے بڑا بیگ سی ایم کے سامنے میز پر دیا۔ سی ایم بیگ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، مل جائے گا خان صاحب، مل جائے گا، کل فائل آپ کے دفتر پہنچ جائے گی۔ خان اٹھا اور باہر کی طرف چل دیا۔ سالہ کتا کہیں کا، خان کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پاشا اور کوئی خاص کام ہے آج؟ خان موبائل دیکھتے ہوئے بولا۔ نو سر، پاشا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تو پھر گھر چلو، میں سونا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ کہیں سر، پاشا بولا۔ وقت گزر رہا تھا، 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ملکہ نے خان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، خان بھی بھول چکا تھا۔ ادھر سمیر اور ادا کی شادی میں 1 ماہ رہ گیا تھا۔ خان پر منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا تھا، کسی نے غداری کر دی تھی۔ خان کا ایک بندہ پولیس کے حراست میں تھا جو کہ کسی بھی وقت کچھ بھی بتا سکتا تھا۔ اس نے خان کا نام لے دیا تھا، جس کی وجہ سے خان کو کچھ دن جیل جانا پڑ گیا تھا۔ لیکن بڑی بڑی شخصیتوں کے راز تھے خان کے پاس، اگر خان اپنی زبان کھولتا تو بہت نام آنے تھے، اس لیے خان کا کیس جلد ہی بند ہو گیا اور اس بندے کا جیل میں ہی قتل ہو گیا جو کہ خودکشی میں تبدیل ہو گیا۔ اسی وجہ سے خان نے ثانیہ کو بھی واپس آنے سے روک دیا۔ ادھر ادا کے والد نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ خان نے بہت روکا لیکن انہوں نے کہا کہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، سکون کرنا چاہتا ہوں۔ خان نے انہیں الوداعی دعوت دی اور شکریہ بھی ادا کیا جو کہ وہ کسی کا نہیں کرتا، لیکن انہوں نے ایمانداری سے اپنی ذمہ داری نبھائی تھی۔ خان سوئمنگ پول میں تیراکی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسی لمحے خان کی آواز آئی، جس نے ہاتھ میں ایک لفافہ پکڑا ہوا تھا۔ سر، آپ کا لیٹر۔ اب لیٹر بھی آنے لگ گئے ہیں، خان سکون سے بولا۔ اچھا پڑھو، کیا ہے؟ خان کناڑے پر کونیاں ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ جی سر، پاشا نے لفافہ کھولا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ پیارے خان، پاشا نے بھی اتنا ہی بولا تھا کہ خان نے کن اکھیوں سے پاشا کی طرف دیکھا جو کہ منہ پر ہاتھ رکھے آہستہ سے کھانسا۔ پاشا نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ رہیں، ہو سکتا ہے کسی پر چلا رہے ہوں یا دھمکی دے رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے خوش ہوں۔ پاشا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ خان اب تک کچھ نہیں بولا تھا۔ پاشا چپ کھڑا تھا۔ خان نے کچھ دیر بعد اس کی طرف دیکھا اور آگے پڑھنے کا کہا، لیکن پاشا نہ جانے کیوں گھبرا رہا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد پاشا نے خط دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ امید تو نہیں کی جا سکتی کہ آپ جیسا خڑوس اور سریر انسان کبھی خوش ہو سکتا ہے۔ بیٹھے ہوں گے کسی کے سر پر گن تان کے، خیر جو بھی ہے، امید ہے پہچان تو گئے ہی ہوں گے آپ مجھے۔ کبھی یاد نہیں آئی میری کیا؟ کال بھی کر کے دیکھ لی، سامنے آ کر بھی دیکھ لیا، لیکن ایک ہی جواب، مجھ سے دور رہو۔ ہائے پاگل، کبھی قریب بھی تو آنے دو۔ آپ کی نفرت کی دنیا میں محبت ہی محبت بھر دوں گی۔ بس باقی طریقے آزما لیے تھے، سوچا خط لکھ کے بھی دیکھ لوں، شاید تھوڑا یقین آ ہی جائے آپ کو۔ 1 مہینہ گزر گیا، کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی آپ سے، بہت کوشش کی کہ بھول جاؤں، پر ہر بار کی طرح ناکام ہو جاتی تھی۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ دن رات اللہ سے دعا کی آپ کے لیے، کم از کم وہ میری لاج ضرور رکھے گا۔ مجھے پتا ہے یہ بہت عجیب ہے، مانگنے سے محبت نہیں ملتی، نہ ہی کسی کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے اپنی محبت پر پورا یقین ہے۔ کچھ مانگ نہیں رہی، لیکن یقین تو کر لیں آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں۔ کل جمعہ ہے، مجھے پتا ہے آپ کسی سے نہیں ملتے، لیکن آپ کو مجھ سے ملنا ہوگا، لازمی اسی جگہ جہاں آپ اکثر شام کو کافی پینے آتے ہیں، لیکن کئی دن ہو گئے وہاں بھی نہیں آئے۔ چلو اس بہانے نظر تو آ جاتے تھے۔ میں وعدہ کرتی ہوں وہ آخری ملاقات ہوگی، اس کے بعد کبھی بھی کسی صورت بھی آپ سے رابطہ نہیں کروں گی، لیکن ایک بار پلیز آپ آنا ضرور، یہ میری محبت کی آزمائش ہوگی
اگر محبت میں صدق ہوا تو آپ ضرور آئیں گے، میں انتظار کروں گی۔ نام لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا کہوں گی کہ محبت کی طلبگار۔ پاشا نے اس دفعہ بغیر رکے خط پڑھ دیا تھا۔ خان جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑے پانی کو گھول رہا تھا۔ اس کا ذہن شدید گردش کر رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا پاشا؟ خان سوچتے ہوئے بولا، جی سر، وہی لگ رہی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے پاشا؟ خان ابھی بھی کچھ سوچ رہا تھا۔ سر مجھے لگتا ہے واقعی محبت کرتی ہے آپ سے، پاشا پیچھے ہاتھ باندھتے ہوئے بولا۔ بکواس بند کرو اپنی، یہ تم کب سے محبت محبت کرنے لگ گئے ہو؟ خان نے ایک دم پاشا کی طرف پلٹ کر دیکھا اور سوئمنگ پول سے باہر نکل آیا۔ سوری سر، پاشا ٹاول پکڑاتے ہوئے بولا۔ کسی دشمن کی چال لگتی ہے، لڑکی کا استعمال کر رہے ہیں خان کو ہرانے کے لیے۔ خود سوچو پاشا، 1 سال پہلے کا مجھے ریفرنس دے رہی ہے اور اب اچانک یہ اتنا لطف کرو، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ خان ہر پہلو کو مد نظر رکھتا تھا۔ اس کے بہت سارے دشمن تھے، اس لیے کسی قسم کا رسک نہیں لیتا تھا۔ لیکن سر، ثانیہ میم، یہی تو اصل بات ہے کہ ثانیہ کے ذریعے مجھ تک پہنچنے میں آسانی ہوگی اور شک بھی نہیں ہوگا۔ خان پاشا کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اب کیا کرنا ہے سر؟ پاشا کو آدھی بات سمجھ آئی، آدھی نہیں۔ اٹھا لو اسے، اب تو ضرور ملیں گے، اس کو تو میں یقین دلاتا ہوں اچھی طرح۔ خان دانت رگڑتے ہوئے بولا، بہتر سر، پاشا اتنا کہہ کر باہر کی طرف چل دیا۔ سنو ذرا دھیان سے، پیچھے سے خان کی آواز آئی۔ آپ بے فکر رہیں سر، خان نے احتیاطاً کہا تھا۔ ویسے تو اس کو پاشا پر پورا بھروسہ تھا۔ ملائکہ بظاہر تو سب کے سامنے خوش نظر آتی تھی، لیکن اندر سے وہ غمگین تھی۔ وہ پاگل تھی، خان سے محبت کر بیٹھی تھی۔ ردا بھی اسے سمجھا سمجھا تھک چکی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ ملنے کا مشورہ اس کی ایک اور دوست نے دیا تھا کہ اگر محبت ہوئی تو وہ ضرور آئے گا، ورنہ تم فضول وقت برباد کر رہی ہو۔ لیکن اسے کیا پتہ تھا آگے شاذل خان ہے۔ ملائکہ نے بھی محبت آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور آج اسپیشل میک اپ کے ساتھ خوبصورت لباس پہننا اپنے آپ کو ہر طرح سے اتنا پیارا بنایا جیسے دیکھتے ہی خان کے دل میں اتر جائے گی۔ اس پگڑی کو کیا خبر تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس بارے میں اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا۔ ردا کو بھی بتانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اگر اسے پتہ لگتا تو وہ کبھی بھی نہ جانے دیتی۔ خیر، اچھی طرح تیار ہونے کے بعد اس نے خود کو شیشے میں دیکھا اور ہلکی سی مسکرائی۔ وہ واقعی ہی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 4:30 ہوئے تھے۔ خان تقریباً 5 بجے کافی پینے آتا تھا۔ وہ 10 منٹ بعد گھر سے نکلی، کیونکہ اسے وہاں پہنچنے میں 10 منٹ سے زیادہ لگ جانے تھے۔ 5 بجے سے 5 منٹ پہلے وہ اس جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کہیں وہ سوچ رہی تھی کہ خان ضرور آئے گا، کہیں خود کو بے وقوف کہہ رہی تھی جسے کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ آئے گا بھی کہ نہیں۔ اس کی نظریں مسلسل انٹرس ڈور پر تھی۔ 20 منٹ بعد دروازہ کھلا اور پاشا اندر آتا دکھائی دیا، جسے دیکھ کر وہ اندر ہی اندر مسکرائی۔ پاشا قریب آیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، میم یہاں خطرہ ہے، سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں خطرہ ہے؟ ملائکہ حیران ہوتے ہوئے بولی، جی میم۔ ملائکہ کو یہ بات عجیب لگی، لیکن پھر سوچا شاید اسی وجہ سے اتنے دن یہاں نہیں آیا۔ کہاں ہے خان؟ ملائکہ نے پوچھا۔ جی گاڑی میں۔ ملائکہ کو اس بات کی خوشی تھی کہ خان آ گیا اس کے کہنے پر، اس لیے وہ چپ چاپ چل دی۔ باہر بلیک شیشوں والی 3 بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ پاشا نے جلدی سے آگے بڑھ کر درمیان والی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ملائکہ اس میں بیٹھ گئی۔ پاشا دوسری طرف سے آ کر ملائکہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک ڈرائیو کر رہا تھا، ایک اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور پیچھے پاشا اور ملائکہ تھے۔ تینوں گاڑیاں چل پڑیں۔ ملائکہ کو کچھ گڑبڑ لگی تو پاشا سے پوچھا، کہاں ہے خان؟ صبر کریں میم، سر کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ پاشا سامنے دیکھتے ہوئے بولا، سچ سچ بتاؤ مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہو تم لوگ؟ ملائکہ نے گھبرا کر کہا، کہاں نا میم، سر کے پاس جا رہے ہیں، پلیز چپ چاپ بیٹھی رہیں۔ پاشا انتہائی ادب کے ساتھ دھمکی دے رہا تھا، وہ خود بھی بلا سکتے تھے مجھے، تم اس طرح سے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ ملائکہ گھبرائی ہوئی تھی۔ سر کا حکم ہے، پاشا نے جواب دیا، مجھے کہیں نہیں جانا، روکو گاڑی۔ ملائکہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، میم سر کے پاس ہی جا رہے ہیں، آپ کو بتایا نا۔ پاشا یقین دلاتے ہوئے بولا، میں نے کہا نا مجھے کہیں نہیں جانا، گاڑی روکو ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گی۔ میم پلیز ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ سختی کریں۔ پاشا اب بھی تمیز کے ساتھ ہی ڈرا رہا تھا۔ ملائکہ نے اپنا موبائل نکالا ہی تھا کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے شخص نے ملائکہ پر گن تان دی۔ پستول دیکھ کر ملائکہ کی چیخ بھی حلق میں ہی دب گئی۔ پاشا نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا اور سڑک کے ساتھ کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ اس سے پہلے بند کر دیا تھا۔ دیکھو یہ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے، مجھے چھوڑ دو ورنہ بچو۔ ملائکہ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ پاشا نے اس کے منہ پر بڑی سی ٹیپ لگا دی اور ہاتھ باندھ دیے۔ اس کے چہرے کو ایک بڑے سے بلیک ماسک سے ڈھانپ دیا تھا تاکہ کچھ دیکھ نہ سکے۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک کرسی پر بٹھایا گیا اور ہاتھ کھول دیے گئے۔ اس نے چہرے سے جلدی جلدی کور ہٹایا، اسے سانس لینے میں پرابلم ہو رہی تھی۔ ملائکہ نے اپنے منہ سے ٹیپ اتاری جس سے ہلکی سی تکلیف ہوئی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملائکہ سخت گھبرائی ہوئی تھی، عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھی، وہ ڈر رہی تھی اور رونے لگ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں ہے، اس کی سسکیوں کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ اچانک کمرے کی لائٹس آن ہوئیں، ایک ویران اجڑا سا
खंडर नुमा कमरा जिस पर जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे। सामने बड़ी सी कुर्सी पर खान बैठा हुआ था जिसकी नजरें मलाइका के चेहरे पर जमी हुई थी। इसकी आंखें किसी खौफनाक सांप की तरह लग रही थी। मलाइका अचानक देख कर थोड़ा डर गई थी। इसकी सस्कियां भी रुक चुकी थी। एक तरह से खान को देख कर हौसला हो गया था, लेकिन जिस तरह से इसे यहाँ लाया गया था कुछ गलत होने वाला था। थोड़ी देर बाद खान अपनी जगह से उठा और एक छोटा सा स्टूल जो के साइड पे पड़ा हुआ था उठाया और मलाइका के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। हाँ बोलो लड़की, आज खान सुन रहा है तुम्हें। तुम्हारे बिल्कुल करीब होकर खान अपना चेहरा इसके करीब करते हुए आंखों में देखता हुआ बोला। मलाइका की आवाज़ अटक चुकी थी। हलक खुश्क हो गया था, कुछ बोल नहीं पा रही थी। पानी। मलाइका बड़ी मुश्किल से इतना ही बोल पाई थी। खान ने नजरें उठाकर पीछे खड़े पाशा की तरफ देखा। पाशा ने पानी का गिलास मलाइका को पकड़ाया। पानी पी कर मलाइका थोड़ी पुरसकून हुई। किसने भेजा था तुम्हें? मलाइका के बोलने से पहले ही खान बोल पड़ा। क्या मतलब? मलाइका हैरानगी से बोली। किसके कहने पर कर रही हो ये सब? मैं क्यों करूंगी किसी के कहने पर? झूठ मत बोलो लड़की। खान एकदम गरजा। मलाइका सहम गई। मैं सच कह रही हूँ, मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे। मैं क्यों किसी के कहने पर ऐसा करूंगी? मलाइका के लहजे में मासूमियत थी। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, नफरत है मुझे इस लफ्ज़। तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ मैं? खान उठते हुए बोला। इसकी आवाज़ में गर्ज थी। मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, खुदा की कसम ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही मलाइका रोने लगी। ये रोना धोना बंद करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। खान गरज रहा था। खान प्लीज़, यकीन नहीं कर सकते तो खुदा के लिए मेरी मोहब्बत की तजलील मत करें। मलाइका ने हाथ बांधे खान से कहा। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मलाइका के लहजे ने खान पर किसी तरह थोड़ा बहुत असर कर दिया था। इसे अपनी बहन सानिया याद आ गई थी। खान को अंदाजा हो गया कि ये झूठ नहीं बोल रही। खान का गुस्सा कम हो चुका था। वो दोबारा सामने खड़े स्टूल पर बैठा और पाशा की तरफ देखा। मलाइका मुसलसल रोए जा रही थी। पाशा ने टिशू का डब्बा मलाइका के सामने किया। मलाइका ने अपने आंसू साफ किए। देखो लड़की, मैंने तुम्हें इस दिन भी रोका था मुझसे दूर रहो, फिर क्यों समझ नहीं आती? खान का लहजा किसी हद तक ठीक था। बहुत कोशिश की थी, मजबूर हो जाती हूँ दिल के हाथों। मलाइका थोड़ा पुरसकून हो गई थी। गौर से देखो अपने इर्द गिर्द लड़की, यहाँ तुम्हें कहीं मोहब्बत का नामो निशान नजर आ रहा है? यहाँ सिर्फ वहशत है, वहशत हर तरफ। खान समझाते हुए बोला। मोहब्बत पर तो किसी का जोर नहीं है ना, ये तो बस हो जाती है। जिंदगी प्यारी नहीं है तुम्हें क्या? तुम खान के बारे में कुछ नहीं जानती। बच जाओ लड़की। खान ने मलाइका की जानिब हाथ बढ़ाया था, लेकिन न जाने क्या सोचकर पीछे कर लिया। कोई मोहब्बत नहीं होती, सभी बस एक दूसरे को खाते हैं, अंदर ही अंदर से बस एक दूसरे से किसी गर्ज के लिए जुड़े हुए हैं। खान गाली देते देते रुका। हो सकता है आपको मोहब्बत की ही ज़रूरत हो। मलाइका बोली। तुम्हें कहा ना, तुम कुछ नहीं जानती। यहाँ तुम्हें नफरत ही नफरत मिलेगी। खान के लिए मोहब्बत का कोई वजूद है ही नहीं। खान सन्नाटेदार आवाज़ में बोला। इससे पहले कि मलाइका कुछ बोलती खान फिर बोला। जाओ घर जाओ और आइंदा कभी खान का नाम भी मत लेना, वरना ये दुनिया तुम्हारे लिए तंग हो जाएगी। और कभी मेरे सामने मत आना, वरना आज लिहाज कर लिया फिर कर नहीं पाऊंगा। ठीक है। मलाइका आंसू साफ करते हुए। बस एक गुजारिश है, प्लीज़ एक दफ़ा मेरा नाम ले दें प्यार से। मैं इसी के सहारे ज़िंदगी जी लूँगी। सिर्फ एक दफ़ा बस यही सुनना चाहती हूँ। मलाइका इस कदर मासूमाना लहजे में बोली। अगर कोई और होता तो इसे गले लगा लेता, लेकिन सामने खान था। पाशा, इसको छोड़ कर आओ। खान की आवाज़ बुलंद हुई। चले मैम। पाशा मलाइका को लेकर बाहर की तरफ चल दिया। पाशा ने दरवाज़ा खोला था। मलाइका बाहर निकलने ही लगी थी कि एक आवाज़ आई। मलाइका। मलाइका का मड़ा हुआ चेहरा एकदम खिल उठा। वो खान था, लेकिन इसकी आवाज़ में वही गर्ज थी। उम्मीद करता हूँ आइंदा कभी सामना नहीं होगा। खान ने इतना कहा और दूसरी तरफ से बाहर निकल गया। मलाइका ने पलट कर देखा और मुस्कुराई। जालिम, नाम लिया भी तो वही खड़ूसों की तरह, प्यार से तो बोल देते। इसने आहिस्ता से कहा और बाहर निकल गई। बाहर पहले की तरह 3 गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन अब की बार सिर्फ एक ही गाड़ी छोड़ने जा रही थी मलाइका को। ये तुम्हारे सर शुरू से ही इतने सड़ियन हैं या एक्टिंग करते हैं? मलाइका गाड़ी में बैठ कर बोली। पाशा इसके साथ बैठा हुआ था। गाड़ी में वही 3 लोग थे। मलाइका के साथ पाशा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठा रहा। क्या तुम भी इसी की तरह हो? लगते तो नहीं। मलाइका ने खुद से ही सवाल करके खुद ही जवाब दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी कोई लड़की खान की ज़िंदगी में नहीं आई? मलाइका पाशा की जानिब थोड़ी सी मुड़ते हुए बोली। नो मैम। पाशा सामने देखते हुए बोला। क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? पता नहीं। पाशा बस इतना ही जवाब देता जितना पूछा जाता, फिर खामोश हो जाता। अच्छा मेरा एक काम करोगे? प्लीज़ मना मत करना। ये एक अंगूठी है, ये तुम खान को दे देना। इसके लिए बनाई थी, इसके स्टाइल की। मलाइका ने एक डबिया बैग से निकाली और पाशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सर रिंग नहीं पहनते मैम। पाशा अभी भी सामने देख रहा था। तुम दोगे तो पहन लेगा, ये भी इसी की तरह की है। मैम सर को पता चला कि आपने दी है तो मुझे शूट कर देंगे। पाशा ने इनकार करते हुए कहा। तो तुम ना बताना कभी भी, मेरा अपनी तरफ से देना। मलाइका इसरार कर रही थी। पाशा ने डबिया पकड़ी और खोल कर देखने लग गया। एक भारी सी बड़ी अंगूठी जिस पर दहाड़ते शेर का लोगो बना हुआ था और नीचे स्टाइलिश हर्फ में खान लिखा हुआ था।
خان بھی ہر وقت دہاڑتا ہی رہتا ہے، اس لیے یہ پرفیکٹ ہے اس کے لیے، ملائکہ ہنستے ہوئے بولی۔ پاشا نے وہ ڈبیا بند کی اور اپنی جیب میں رکھ لی۔ پلیز یہ لازمی دے دینا خان کو، آج کے بعد کبھی نظر نہیں آؤں گی میں، یہ آخری خواہش پوری کر دینا، مجھے نہیں تو کم از کم میری یاد تو پہنے رکھے گا۔ ملائکہ کے لہجے میں تھوڑا دکھ تھا۔ پاشا کو بھی ہمدردی ہو رہی تھی لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی۔ تھوڑی دور جا کر پاشا نے گاڑی روکنے کا کہا، مجھے ایک کام ہے یہاں، میم کو گھر چھوڑ کے آؤ جلدی، میں یہاں انتظار کروں گا۔ پاشا نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، پاشا تم کمال کے انسان ہو۔ ملائکہ نے مسکراتے ہوئے پاشا کو کہا، اللہ حافظ میم۔ پاشا نے کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا اور ایک بڑی سی بلڈنگ میں داخل ہو گیا۔ گاڑی ملائکہ کے گھر سے کچھ فاصلے پر رکی۔ ملائکہ گاڑی سے اتر کر گھر کی طرف گئی۔ اس ٹائم گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ ماں باپ پہلے ہی گھر نہیں تھے، اس کا مطلب سمیر بھی کہیں جا چکا تھا اور گھر میں کوئی نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھے دونوں نے ایک دوسرے کو گہری نظروں سے دیکھا اور مسکرائے۔ کہاں رہ گئے تھے تم دونوں؟ کتنی دیر لگا دی تم لوگوں نے؟ پاشا نے کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب دونوں کو آتے دیکھا تو خفگی سے پوچھا، بھائی وہ ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، بدلنے میں دیر لگ گئی، ان دونوں میں سے ایک نے کہا۔ چلو جلدی کرو، سر کی کال آئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے تینوں گاڑی کے جانب چل دیے۔ ردا آج ڈنر میرے ساتھ کرو گی؟ باہر سمیر نے ردا کو کال کرتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، نہیں آنے دیں گے، ردا نے منع کرتے ہوئے کہا۔ بھائی سے میں اجازت لے لیتا ہوں، پھر آ جاؤ گی؟ شادی کو تھوڑے دن ہی تو رہ گئے ہیں، صبر کر لو، پھر سارے ڈنر ساتھ میں کریں گے۔ ردا ابھی بھی انکار کر رہی تھی۔ پلیز 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 ردا، بس آخری دفعہ، اس کے بعد شادی سے پہلے نہیں ملیں گے، وعدہ۔ سمیر منتوں پر آ گیا تھا۔ اچھا بابا، آ جاؤں گی، لیکن آخری بار بس، ردا نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ میں حیدر کی طرف ہوں، تمہیں یہاں سے ہی پک کر لوں گا، تیار رہنا، لو یو، سمیر خوشی سے بولا۔ پاگل، ردا نے مسکراتے ہوئے موبائل رکھ دیا۔ پاشا وہ کانٹریکٹ کی فائل پہنچی یا نہیں؟ ابھی خان نے ٹی وی آن کرتے ہوئے کہا۔ مل گئی ہے سر، کل ملنا چاہتے ہیں آپ سے وہ لوگ، پاشا نے خان کو بتایا۔ ٹھیک ہے، کل کسی ٹائم آفس میں بلا لو۔ خان چینل بدل رہا تھا۔ بہتر سر، پاشا نے کہا اور چپ چاپ پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پاشا کو انگوٹھی کا یاد آیا لیکن ڈرتا کہہ نہیں پا رہا تھا۔ آخرکار ہمت کرتے بولا، سر ایک بات کہنی تھی آپ کے لیے۔ ہاں بولو۔ خان ٹی وی کو گھور رہا تھا۔ آپ کے لیے ایک چیز لی ہے، سوٹ کرے گی آپ پہ۔ کیا چیز؟ خان نے پاشا کی بات سنی تو تھوڑا حیران ہوتے ہوئے کہا، سر انگوٹھی۔ پاشا بولا، کیا اب میں انگوٹھی پہنوں گا؟ کل کو کہو گے لاکٹ پہنو، پھر کانوں میں بالیاں، پھر پائل یا گھنگرو پہن کر تمہیں مجرا بھی کر کے دکھاؤں؟ خان نے ساتھ ہاتھوں سے ہلکا سا ڈانس کا اشارہ بھی کیا تھا۔ خان نے کہا تو یہ سب غصے میں تھا لیکن یہ بات سن کر پاشا کی ہنسی بڑی مشکل سے رکی۔ نہیں سر، میرا وہ مطلب نہیں، یہ اور طرح کی ہے۔ پاشا نے سنجیدہ سا منہ بنا کر کہا، اچھا دکھاؤ کیا لے کر آئے ہو، آج تمہاری پسند بھی دیکھ لیتے ہیں۔ خان نے پاشا کا دل رکھنے کے لیے کہا۔ پاشا نے ڈبیا کھول کر خان کے سامنے کی۔ خان نے انگوٹھی پکڑتے ہوئے ایک نظر پاشا کو دیکھا اور پھر گہری نظر سے انگوٹھی کو دیکھنے لگ گیا۔ ایک سکے کی سائز کی انگوٹھی تھی۔ ارے واہ پاشا، یہ پہن کے اور کمینہ لگوں گا۔ خان نے انگوٹھی پہنتے ہوئے کہا۔ اچھی لگ رہی ہے سر، پاشا بولا۔ جا پاشا، آج تیری بات مان لی، کیا یاد کرو گے؟ شعر مجھے پسند ہے کیونکہ یہ جب چیڑتا ہے نا تو رحم نہیں کرتا۔ پاشا آج کا کھانا باہر کھائیں گے، تجھے بھی دیتا ہوں آج کچھ۔ خان اتنا کہہ کر نہانے کے لیے چلا گیا۔ پاشا مسکرایا اور باہر نکل گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ خان اور پاشا ڈنر کے لیے نکل چکے تھے۔ پیچھے خان کی پوری فورس تھی۔ جس ہوٹل میں خان کھانا کھانے آ رہا تھا اسی میں سمیر اور ردا پہلے سے موجود تھے۔ خان اور پاشا ہوٹل کے اندر آئے اور خان پہلے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ خان ہمیشہ وہیں بیٹھتا تھا، ان کے قریب ہی، لیکن دوسری سمت سمیر اور ردا بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے درمیان میں بڑا سا آرٹیفیشل پودا تھا جو کہ ایک دیوار کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ سمت کچھ ایسی تھی کہ وہ لوگ خان کو نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن خان تھوڑا سا پیچھے ہو کر انہیں دیکھ سکتا تھا۔ خان اپنی سیٹ پر بیٹھا اور پاشا چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو پاشا، کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ خان نے پاشا سے کہا۔ پاشا بھی بیٹھ گیا۔ باقی سب لوگ باہر تھے۔ پاشا آج کھانا تمہاری مرضی کا ہوگا، خان خوش ہوتے ہوئے بولا۔ پاشا نے منع کیا لیکن خان نے آج پاشا پر چھوڑ دیا۔ پاشا کو خان کی پسند کا پتہ تھا اس لیے اس نے وہی آرڈر کیا۔ خان کرسی سے ٹیک لگا کر چھت کو دیکھنے لگ گیا۔ اسی سمے سمیر اور ردا کی آوازیں سنائی دی۔ ردا، تمہیں جب میں نے پہلی بار دیکھا تھا نا، اسی دن فیصلہ کر لیا تھا میری دلہن تم ہی بنو گی۔ سمیر ردا سے کہہ رہا تھا۔ اتنا یقین تھا خود پر جناب کو؟ ردا بولی۔ بہت زیادہ یقین تھا، اور اس سے زیادہ یقین مجھے اپنی بہن پر تھا کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ سوچے گی۔ جیسے ہی میں نے اسے بتایا وہ پہلے ہی یہ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سمیر نے کہا تو دونوں ہنسنے لگ گئے۔ ان کی پیار بڑی باتیں چلتی رہی۔ خان کو ایسی باتوں سے چڑ تھی، یہ پیار محبت سے، اس لیے اس نے نظر انداز کیا۔ کھانا لگ چکا تھا۔ خان نے ابھی پہلا نوالا منہ میں ڈالا تھا کہ پھر سمیر کی آواز سنائی دی۔ میں تمہیں دنیا بھر کی خوشیاں دوں گا، اتنا پیار دوں گا کہ لوگ ترسیں گے تمہارے جیسے
تمہارے جیسا نصیب پانے کے لیے۔ خان نے کانٹا نیچے رکھا، دل میں گالی دی اور پیچھے ہو کر ان کو دیکھنے لگ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سمیر ردا کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جواب میں ردا تھوڑی شرمائی اور اپنا دوسرا ہاتھ بھی سمیر کے ہاتھ پہ رکھتی ہوئی بولی، مجھے یقین ہے آپ پر۔ خان نے یہ سب دیکھا تو غصے سے پاشا کی طرف دیکھا۔ اگر یہ چپ نہ ہوئے تو مر جائیں گے میرے ہاتھوں سے۔ خان غصے سے بولا، چپ کروا دوں سر؟ پاشا نے پستول نکالا اور اٹھتے ہوئے بولا، بیٹھ جا، کھانا کھاؤ، کیوں پبلک پلیس میں واٹ لگانے لگے ہو؟ خیر خان کسی طرح نظر انداز کرتے ہوئے کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا۔ ادھر ردا اور سمیر کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے۔ دونوں اٹھے اور باہر کی جانب چل دیے۔ گیٹ پہ پہنچ کر سمیر کو یاد آیا کہ اپنا موبائل بھول آیا ٹیبل پر۔ ردا تم رکو، میں موبائل لے کر آیا اور آئس کریم بھی لے کر آتا ہوں۔ سمیر اتنا کہہ کر واپس پلٹ آیا اور ردا وہاں لگے ایک مجسمے کو دیکھنے لگی اور اس پہ لگی تختی پڑھنے لگی۔ ادھر کھانا کھاتے ہوئے پاشا کو کال آئی، سر گودام پر ریڈ ہوئی ہے، اپنے ایک بندے کو لے گئے ہیں اٹھا کے، جلدی پہنچنا ہوگا اس سے پہلے کہ کچھ بول دے۔ پاشا نے تیار ہوتے ہوئے کہا۔ خان ایک دم سے اٹھا اور کچھ کہے بغیر باہر کی جانب تیز تیز چل دیا۔ ردا اس بات سے بے خبر کہ وہ راستے میں کھڑی ہے، بورڈ پڑی جا رہی ہے۔ خان کو پہلے ہی جلدی تھی، اس نے قریب آ کر اس کا بازو پکڑ کر ایک طرف کرنا چاہا۔ جیسے ہی خان نے ردا کا بازو پکڑا، ردا کی نظر ہاتھ پر گئی۔ وہ سمجھی تھی کہ سمیر ہوگا، پر وہ ایک انجانا ہاتھ تھا۔ ردا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گھوم کر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ خان بھائی آپ؟ ردا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جب اس نے خان کو دیکھا، خان کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا ہو۔ اس نے ردا کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ سر ٹائم نہیں ہے ہمیں، ہم مصیبت میں پھنس سکتے ہیں، پاشا نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے کہا۔ خان کھا جانے والی نظروں سے ردا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اٹھنے ہی والا تھا، لیکن پاشا کی بات سن کر باہر نکل گیا۔ آپ تو گئی میم، پاشا ردا کو کہتے ہوئے خان کے پیچھے چلا گیا۔ سمیر آئس کریم لے کر آیا تو ردا ڈری ہوئی کھڑی تھی۔ سمیر نے دیکھا تو اس سے پوچھا، کیا ہوا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے خان کو تھپڑ مار دیا، ردا نے گھبرائے ہوئے کہا، ساتھ ہی رونے لگ گئی۔ سمیر نے اس وقت کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے حوصلہ دیتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ردا سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، غلطی تمہاری نہیں ہے، سمیر نے کہا۔ ردا اسے ساری بات بتا چکی تھی۔ آپ نہیں جانتے خان کو، ردا بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، خان کھا نہیں جائے گا تمہیں جو اتنا ڈر رہی ہو، سمیر حوصلہ دے رہا تھا۔ میں سوری بھی نہیں بول پائی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے سمیر۔ ردا ابھی بھی ڈری ہوئی تھی۔ او ہو یار، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، بھروسہ رکھو، سمیر نے کہا اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ لیکن ردا جانتی تھی کہ خان معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہے، ظالم ہے۔ سمیر نے اسے گھر چھوڑا اور خود بھی اپنے گھر آ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کا مطلب تھا ملائکہ آ چکی تھی۔ اس نے گھر میں داخل ہو کر ملائکہ کو آوازیں دیں، لیکن جواب نہیں آیا۔ وہ سمجھا سو چکی ہوگی، اس لیے وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا اور ردا کو تسلی کے لیے ایک میسج کیا اور تھوڑی ہی دیر بعد سو گیا۔ ادھر ردا سخت پریشان تھی، وہ بار بار ملائکہ کو کال کر رہی تھی لیکن نمبر بند تھا۔ اس رات ردا کو نیند بھی نہیں آئی، سوچتی رہی کہ صبح بابا سے بات کروں گی۔ ادھر سمیر صبح اٹھا تو بھوک سے برا حال تھا، ملائکہ کو آوازیں دیں لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ آخر آنکھیں ملتا وہ ملائکہ کے کمرے میں پہنچا، جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا اور آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ سامنے ملائکہ کا جسم جھول رہا تھا بے جان، ملائکہ کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ خان اسی غصے کے ساتھ وہاں سے پولیس اسٹیشن گیا تو وہاں ان پر چلانے لگ گیا۔ حالانکہ گودام خان کا ہی تھا، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا اور اس آدمی نے بھی ابھی تک منہ نہیں کھولا تھا۔ پاشا نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ اس سے معاملہ اور بگڑ سکتا ہے، اس نے خان کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ سر میں دیکھ لیتا ہوں، آپ جائیں۔ خان واپس آ گیا لیکن اسے اپنے چہرے پر بار بار وہی تھپڑ لگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے نہ جانے کتنی چیزیں توڑ دی تھیں، پتہ نہیں کس کس پہ غصہ نکالا تھا۔ صبح کو خان سگریٹ سلگائے اندھیرے کمرے میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے میز پر ایک کٹا ہوا ہاتھ ایک شیشے کے باکس میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں ویسے کی ویسے ہی سرخ تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے رات بھر سویا نہ ہو۔ پاشا دستک دے کر اندر آیا، سر رات والا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور وہ بندہ بھی چھوڑ دیا ہے انہوں نے۔ پاشا نے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا، پاشا تمہیں پتہ ہے آخری بار تھپڑ مجھے کس نے مارا تھا؟ خان نے مکمل طور پر پاشا کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا، سر آپ نے بتایا تھا کہ 12 سال پہلے سیٹھ خاور حیات نے پاشا نے ڈرتے ہوئے کہا، اور تمہیں پتہ ہے میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ خان بغیر آنکھیں جھپکے اس کٹے ہوئے ہاتھ کو گھورتے ہوئے بولا، جی سر آپ نے اس کا وہ ہاتھ کاٹ دیا اور بھیک منگوائی تھی۔ پاشا نے کہا، آج 12 سال بعد مجھے کسی نے تھپڑ مارا ہے اور ساری رات مجھے وہ 12 سال پہلے کا تھپڑ یاد آتا رہا۔ خان کی آواز میں ایک وحشت تھی۔ پاشا چپ چاپ کھڑا رہا، اسے پتہ تھا خان یہ کبھی نہیں بھولے گا اور نہ ہی معاف کرے گا۔ تمہیں پتہ ہے پاشا یہ ہاتھ میں نے کیوں سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ اسی ہاتھ نے مجھے شازی سے خان بنایا تھا۔
وہ ایک تھپڑ خان نے ایک لمبا کش لیتے ہوئے کہا۔ پاشا چپ چاپ سن رہا تھا، اسے پتا تھا کچھ برا ہونے والا ہے۔ ایک لمحے خاموشی کے بعد خان پھر بولا، آج 12 سال کی نفرت پھر سے جاگی ہے پاشا۔ خان کو تھپڑ، یہی تھپڑ میں دنیا کے لیے عبرت بنا دوں گا، پتہ کرو اس لڑکی کا۔ خان نے غصے سے کہا تو پاشا حکم کی تکمیل کرتے ہوئے جی سر کہہ کر باہر چلا گیا۔